پروگرام میں ہمیں جوائن کریں آئی ٹی اور ڈیٹا سائنٹسٹ عرفان ملک صاحب. عرفان ملک صاحب, سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ جو وی پی این ایک عام آدمی استعمال کرتا ہے, خاص طور پر چونکہ ایکس بند ہے پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان میں, تو ہم لوگ اگر ہم جیسے عام لوگ اگر استعمال کریں وی پی این تو ہم ایکس تک رسائی کے لیے استعمال کریں. کیا اس سے انٹرنیٹ کی سپیڈ بھی متاثر ہوتی ہے؟ جی دیکھیں, وی پی این سے انٹرنیٹ کی سپیڈ متاثر ہو سکتی ہے, بٹ اس حد تک نہیں جس حد تک کلیم کیا جا رہا ہے, پر ڈیفینیٹلی اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. اور پھر بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جن کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وی پی این کس زون سے کنیکٹڈ ہے, کس ٹائپ کا وی پی این ہے, تو بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں, لیکن نومینل افیکٹ ضرور ہوتا ہے اگر آپ اچھا وی پی این یوز کر رہے ہیں. اس مسئلے کو نا دو حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. ایک یہ کہ کیا وی پی این وائٹ لسٹ ہونے چاہیے, رجسٹرڈ ہونے چاہیے, اور دوسرا یہ ہے کہ کس طرح سے ہو رہے ہیں. میں ان دنوں ٹریول کر رہا ہوں سعودیہ سے, ابو دھابی سے, دبئی سے, اس وقت میں قطر میں بیٹھا ہوا ہوں, اور میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ بھی وی پی این کی وائٹ لسٹنگ ہوئی ہے. وی پی این بلاک ہیں, کوئی وی پی این چلے گا, کوئی نہیں چلے گا. یہاں پہ بھی ساری ریسٹرکشنز ہیں کیونکہ ہر ملک کو اپنے ڈیٹا کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور ایک سیکیورٹی چیک رکھنا ہوتا ہے. طریقہ کار میں بات کرتے ہیں, طریقہ کار پہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو کام آپ ویسٹ میں کر سکتے ہو وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پاکستان میں اسی سپیڈ میں کر سکیں. ہم اپنے انفراسٹرکچر کو امپروو کیے بغیر جب ایک آپ کو بندے کو کہتے ہیں کہ وی پی این رجسٹر کریں, پر اس کا مطلب سمجھ لیں غریب بچے کے ہاتھ سے, ایک فری لانسر کی طرف سے ایک مطلب سمجھیں کہ جی مجھے ایک اچھا وی پی این خریدنا پڑے گا. اب میں پہلے کیا کرتا تھا, مجھے میری جیب سے پیسے نہیں دینے ہوتے تھے, اب مجھے اچھے وی پی این کے لیے پے بھی کرنا پڑے گا, اور وی پی این ان اٹ سیلف ایک بزنس بن جائے گا. اور آگے آپ جا کے دیکھیں گے شاید ان کے اپنے بھی وی پی اینز آ رہے ہوں. تو وی پی این کو وائٹ لسٹ کرنا, سارا کچھ کرنا وہ ٹھیک ہے, میں وی پی این کو کنٹرول کرنے کے حق میں ہوں, بٹ جو طریقہ کار ہے, جو کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے, جو انسرٹینٹی ہے, وہ ہمیں بہت نقصان پہنچا رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت وی پی این کیوں بلاک کر رہی ہے؟ کیا اس کے پیچھے کچھ سیاسی مقاصد ہیں یا واقعی یہ ڈیٹا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, وی پی این کو اپنے سسٹم میں, اپنے ملک میں فائر وال لگانا, ڈیٹا کو مانیٹر کرنا, ڈیٹا پہ نظر رکھنا, کنٹرول رکھنا, یہ آج کی بہت بڑی ضرورت ہے ہر ملک کی قومی سلامتی کے لیے. اس بات میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. یہ پوری دنیا کر رہی ہے, ایسا نہیں کہ ہم پاکستانی ایسا کر رہے ہیں, کیونکہ اگر ہم بالکل آزاد کر دیں گے تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے ملک میں کون کیا کر گیا تھرو سائبر. تو یہ بہت ہی ضروری اقدام ہے جو ہم کر رہے ہیں, اور یہ ہونا چاہیے. اب ان تک کیا ایکسیس ملے گی؟ یہ ایکسیس ملے گی کہ کون کیا کر رہا ہے. پہلے تو ہم ان نون بن کے, آپ یوں امیجن کریں کہ آپ کے پاس ایک ادارہ ہے, آپ کا اپنا نیوز کا ایک ادارہ ہے, تو کیا آپ کے بلڈنگ میں جو بندہ انٹر ہوتا ہے, کیا آپ اس کی بیسک انفارمیشن لیتے ہیں نا, کہ اس کا نام کیا ہے, یہ کس پرپس سے آیا ہے, یہ کہاں سے آیا ہے, اتنا تو ہے نا. لیکن اگر آپ ان نون لوگوں کو اپنی بلڈنگ میں بلا لیں گے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کون کیا نقصان کر گیا. تو یہ جو کر رہے ہیں, یہ جو الٹیمیٹ پرپس ہے وہ ٹھیک ہے. طریقہ کار پہ بہت اختلافات ہیں. جو لوگوں پہ امپیکٹ جا رہا ہے اس کو کمپنسیٹ کیا جانا چاہیے, لوگوں کو امپاور کیا. اگر آپ کے اوپر یہ ہم ایک چیز لا رہے ہیں تو پھر آپ نے اس کو اڈاپٹ کیسے کرنا ہے؟ اچھا یہ بتائیے گا کہ پھر سوشل میڈیا تک رسائی وہ ہر شخص کو ایک وی پی این کے ذریعے ہی ملے گی یا اس کے بغیر بھی مل جائے گی؟ دیکھیں, اب یہ گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس حد تک کس چیز کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں. ابھی تو انہوں نے کنٹرول لے لیا ہے, لینے جا رہے ہیں. پھر یہ لوگ فیصلہ کریں گے کہ یہ ان کے ہاتھ میں ہے کہ یہ اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے یوز کرتے ہیں یا قومی سلامتی کے لیے یوز کرتے ہیں. یہ ہمیشہ بحث رہے گی, اور میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں یہ بحث کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. نہیں, مجھے یہ بتائیے کہ کیا میرے دیکھنے پر حکومت پابندی لگا سکے گی؟ بالکل لگا سکتی ہے جی. جس سٹرکچر پہ کام ہو رہا ہے, آپ کے دیکھنے پہ, آپ کی ایکٹیویٹی پہ, آپ کی کسی بھی چیز پہ پابندی لگائی جا سکتی ہے میڈیا کے لیول پہ آ کے. اگر میں کوئی چیز سننا چاہتا ہوں, میں کوئی یوٹیوب کی ویڈیو دیکھنا چاہتا ہوں, تو کیا حکومت اس کو بھی چیک کر سکتی ہے اور کل کو کہے اسی چیز کو میرے اوپر الزام بنا لے؟ کیونکہ ماضی میں آپ کو پتا ہے نا کہ جو ہندوستان میں شودروں کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جاتا تھا اگر وہ وید یا کوئی اس طرح کا کوئی مقدس کلام سن لیتے تھے, تو کیا ہماری حکومت کے پاس پھر ایک دفعہ اختیار آ جائے گا کہ کچھ برہمن بیٹھے ہوں گے پی ٹی اے میں جو میرے جیسے شودروں کے کان میں سیسا ڈال دیا کریں گے؟ دیکھیں جی, ہم نے بندوق تو بنا لی ہے, اب یہ کس کے ہاتھ میں دینی ہے یہ فیصلہ تو وقت کرے گا.
मैं आप इस एग्जाम्पल को समझ गए होंगे। VPN का इंफ्रास्ट्रक्चर फायरवॉल लगाना ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको हम अपने हक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने लोगों के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात कहना कबल अज वक्त होगा कि एजेंडा क्या है। वैसे तो आप लोगों को अंदाजा है, लेकिन जो आप बात कह रहे हैं 100% सही कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। आपको अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है आपके उन एक्शंस पे जो आपने बंद कमरे में किए, और वो कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाया जा सकता है। ये पॉसिबल हो जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा कि जो फ्रीलांसर्स हैं जिनकी बहुत बड़ी तादाद है जो काम कर रहे हैं, बच्चे बच्चियां हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में बैठे पाकिस्तानी या मुसलमान बच्चों को यहाँ बैठ के पढ़ा रहे हैं, इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं, तो इनके काम पे क्या असर पड़ेगा? सर, इनका काम तो ऑलरेडी तबाह हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि जब तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेबिलिटी पे पहुंचेगा, जो कि बहुत देर से पहुंचेगा। अच्छा। ये 1-2 दिन 1-2 हफ्ते की बात नहीं है। मैं आज आपको कह रहा हूं कि इनको साल लग जाना है, साल से भी ज्यादा लग जाना है इसको स्टेबिलिटी पे ले जाने के लिए। हम अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहे हैं, हम क्लाइंट से बात नहीं कर पा रहे तो क्रेडिबिलिटी खो देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जिस बंदे ने 4-5 साल लगा के अपनी रिप्यूट बनाई, एक क्लाइंट बनाया, एक सस्टेनेबल इनकम बनाई, वो दिनों में बर्बाद हो रही है। शायद इनका VPN स्टेबल हो जाएगा, लेकिन उस बच्चे की इनकम दोबारा रिज्यूम नहीं होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सिस्टम ठीक करें, कम्युनिकेट करें, एम्पावर करें फ्रीलांसर्स को। फ्रीलांसर्स कम्युनिटी इस वक्त बहुत बुरे दर्द से गुजर रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। अभी सब क्लोजिंग पे जाने से पहले आपसे भी एक शॉर्ट कमेंट कि VPN को तो अब हमने शरई मसला भी बना दिया है। मेरा ख्याल है इस बात पे तो अलामा डॉक्टर रागिब नईमी साहब को इज्जत से अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा। क्योंकि ये उन्होंने जो बात की है, ना इसका कोई शरई जवाज़ मौजूद है, ना इसकी कोई शरई बुनियाद मौजूद है, और उन्होंने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया है। और उनकी इस गुफ्तगू से लगता है कि वो इस्लाम को खुदा न खास्ता जिस ओहदे पर बैठे हैं वो किसी सियासी जमात के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये उन्होंने जुल्म किया है, इस्लामी नजरियाती कौंसिल की इज्जत में कोई इजाफा नहीं किया। अलामा रागिब नईमी साहब मेरे बड़े करम फरमा हैं, हमारे दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने जो अपने इख्तियार से और दायरे से तजावुज़ किया है, इसका नतीजा ये है कि वो वापस जामिया नईमिया में तशरीफ ले आए।